السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 19 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 20 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتل اسلامی، اسلام کا نوجوان۔ فتن اس کا معنی نوجوان مرد، اس کی جمع آتی ہے فتیتن، اور فتاتن نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن۔ هل تعرف فتیانا هم في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرهم بلغك الله فوق هذه السن وعمرك طويلا۔ کیا تو جانتا ہے چند نوجوانوں کو جو کہ 17 یا 18 سال کے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس عمر سے اوپر پہنچائے اور تیری عمر دراز کرے۔ فتن کی جمع فتیتن بھی بتائی اور ایک فتیانن بھی آتی ہے، یہاں پر فتیانن جمع لکھا ہے لیکن ایک جمع اس کی فتیتن بھی آتی ہے۔ عمر یعمر تعمیرن کا معنی عمر عطا کرنا، وعمرک طویلا اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے۔ انک لتعرف منہم کثیرا، بلا شبہ ان میں سے تو بہت سو کو جانتا ہے۔ فہل تعرف عنہم غیر انہم یأکلون ویشربون ویرتعون ویلعبون ویتجملون فی الملابس ویتعنقون فی الہندام والزینہ۔ تو ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور عمدہ لباس پہنتے ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ تعنق یتعنق تعنقا فی العمل، سلیقے سے کرنا، کام کو احتیاط و دانش مندی سے انجام دینا۔ اور تعنق فی اللبس والعقل، اس کا معنی خوش پوش خوش خوراک ہونا، یعنی کھانے اچھے کھانے کھانا اور اچھا لباس پہننا۔ اور رتع یرتع رتعن باب فتح سے خوشحال زندگی بسر کرنا۔ ہندامن کا معنی لباس و قامت کا حسن امتزاج، حسن قامت۔ تجمل یتجمل تجملا، اس کا معنی خوبصورتی اختیار کرنا، تجمل اختیار کرنا، کپڑوں میں خوبصورتی اختیار کرتا ہے، مطلب عمدہ کپڑے پہنتا ہے۔ وَإِذَا امْتَازَ فِيهِمْ فَتًى وَعَلَتْ هِمَّتُهُ عَكَفَ عَلَى دِرَاسَتِهِ وَمُطَالَعَتِهِ وَجَدَّ فِيهَا وَاجْتَهَدَ حَتَّى بَرَزَ فِي الِاخْتِبَارَاتِ وَأَحْرَزَ الْجَوَائِزَ وَالْوِسَامَاتِ۔ اور جب ان میں کوئی ممتاز ہو اور اس کی ہمت بلند ہو تو وہ اس کی پڑھائی اور مطالعہ پر متوجہ ہو جاتا ہے، اسٹڈی پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس میں محنت و کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انعامات حاصل کر لیتا ہے۔ اختبار کا معنی امتحان، جمع اختبارات ہیں۔ اور عکف علی کا معنی کسی چیز کے اندر لگ جانا، متوجہ ہو جانا۔ احرز یحرز احرازن کا معنی پانا، حاصل کر لینا۔ اور جائزتن اس کا معنی انعام، اس کی جمع ہے جوائز۔ اور وسامتن اس کی جمع ہے وسامات، کوئی لیبل۔ وَإِذَا تَمَهَ فِيهِمْ شَابٌ
اجتہد لوظیفۃ فی مصلحۃ من مصالح الحکومت فصار یتقاضی راتبا شہریا، اور جب کوئی نوجوان توقع قائم کرتا ہے تو سرکاری محکمے میں پوسٹ کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر وہ ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ تقاضا یا تقاضا کا معنی تقاضا کرنا، راتباً شہریاً یتقاضا راتباً شہریاً، راتبن کا معنی تنخواہ اور شہریاً کا معنی ماہانہ۔ تو یتقاضا فصار یتقاضا راتباً شہریاً، اس کا معنی ہوتا ہے پھر وہ تنخواہ لینے لگتا ہے ماہانہ تنخواہ لینے لگتا ہے۔ مصلحت کا معنی محکمہ، کسی وزارت کا محکمہ، جیسے انکم ٹیکس کا محکمہ، پاسپورٹ کا محکمہ وغیرہ، اس کی جمع آتی ہے مصالح۔ ذالک مبلغہم من العلم وتلک اقصی امانیہم فی الحیات، یہی ان کی علم کی پہنچ ہے اور یہی زندگی میں ان کی آخری تمنا ہے۔ ولیکن لما كانت دولة الاسلام وكانت الہمم عالیۃ كان الشاب المسلم یطمح الى اقامت الجہاد وفتح البلاد، اور لیکن جب اسلامی حکومت تھی اور ہمتیں بلند تھی تو مسلم نوجوان جہاد قائم کرنے اور علاقوں کو فتح کرنے کی توقع رکھتا تھا۔ فیفتح قطرا او یؤسس دولتا او یموت شہیدا، وہ علاقوں کو فتح کرتا تھا یا حکومت قائم کرتا تھا یا شہید ہو جاتا تھا۔ طمح یطمح طمحا و طموحا، باب فتح یفتح سے آنکھیں لگنا، توقع کی نگاہ سے دیکھنا، اسی سے طامع طماع اور طموح کا معنی بلند پرواز، بلند ہمت والا۔ ہمتن کی جمع ہممن۔ قطرن کا معنی گوشہ، جانب، کنارہ، ملک۔ اقطار العالم یعنی دنیا کے ممالک، اطراف عالم۔ اسس یؤسس تاسیسا کا معنی بنیاد رکھنا، قائم کرنا، سنگ بنیاد رکھنا، ادارہ یا کمپنی قائم کرنا، اسی سے مؤسسۃ کا معنی ادارہ، کارخانہ، ایجنسی، فرم وغیرہ۔ اور شابن کا معنی نوجوان، اس کی جمع آتی ہے شبان۔ ھذا محمد بن قاسم الثقفی قد غزا الہند وہی بلاد بعیدۃ من بلاد العرب وراء البحار فہزم الجنود وقتل الملوک۔ یہ محمد بن قاسم ثقفی ہیں جس نے انڈیا پر حملہ کیا، اور وہ انڈیا سمندروں کے پار عرب کے علاقوں سے دور علاقے ہیں۔ اس نے لشکروں کو شکست دی اور بادشاہوں کو مار ڈالا۔ ہزم یہزم، اس کا معنی ہزیمت کا معنی شکست دینا، ہرانا۔ اور جندن سپاہی، لشکر، اس کی جمع آتی ہے جنودن۔ جندن کا معنی لشکر، اس کی جمع آتی ہے جنودن۔ اور جندی ان کا معنی سپاہی۔ ووظف الخراج وسب الذریۃ وفتح محمد السند وتوغل فی الہند حتی قطع نہر بیاس الی الملتان وفتحها وخضع اہل الہند لمحمد۔ اور اس نے خراج مقرر کیا، خرجن اور خراجن یا خراجن، اس کا معنی ہوتا ہے ٹیکس، مال کی ایک مقررہ مقدار جو زمین کے ٹیکس کے طور پر لی جاتی ہیں۔ اور وظف یوظف توظیفاً، اس کا معنی ہوتا ہے ملازمت دینا، کام لینا، راشن دینا وغیرہ سب آتے ہیں۔ یہاں پر ووظف الخراج
اس کا معنی ہوتا ہے خراج مقرر کرنا. وثبت ذریت اور نسل کو قید کر لیا. ذریتن کا معنی نسل جمع ذریاتن. وفتح محمد السند اور محمد نے سندھ کو فتح کر لیا. وتوغل فی الہند اور وہ انڈیا میں گھس گیا. حتی قطع نہر بیاس الی الملتان یہاں تک کہ ملتان تک نہر بیاس کو طے کر لیا. وفتحها اور اس کو فتح کر لیا. وخضع اہل الہند لمحمد اور انڈیا کے باشندے محمد کے سامنے جھک گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. وَأَحَبُّوهُ لِدِينِهِ وَكَرَمِهِ وَعَدْلِهِ مَعَ أَنَّ الْعَدُوَّ الْقَاهِرَ لَا يُحَبُّ اور انہوں نے اس کے دین کی وجہ سے اس کی سخاوت و شرافت اور انصاف کی وجہ سے اس سے محبت کی باوجود اس کے کہ غالب سے محبت نہیں کی جاتی. مَعَ أَنَّ الْعَدُوَّ الْقَاهِرَ لَا يُحَبُّ قاہرن کا معنی غالب زبردست. یہ قہر یقہر قہرن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. قہر یقہر قہرن کا معنی زیر کرنا، مغلوب کرنا، مجبور کرنا. تو جو آدمی کسی ملک کے اوپر فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو عموماً وہاں کے لوگ ان سے محبت نہیں کرتے اور ان سے پیار نہیں کرتے. لیکن یہاں پر قاسم جو تھے باوجود اس کے کہ وہ غالب آ گئے لیکن پھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے. وَصَنَعُوا لَهُ تِمْثَالًا عَلَىٰ عَادَةِ أَهْلِ الْهِنْدِ اور انہوں نے انڈیا کے رسم و رواج کے مطابق اس کا ایک مجسمہ بنایا جس کو انگلش کے اندر اسٹیچو بولتے ہیں. مجسمہ یعنی اسٹیچو، تمثال مجسمہ. وَتِلْكَ الْفُتُوحُ الْعَظِيمَةُ كُلُّهَا كَانَتْ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ جِدًّا اور یہ سب کی سب بڑی بڑی فتوحات بہت کم مدت میں ہوئی. هذا مفاتح السند لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره یہ سندھ کے فاتح 17 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے. لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره اس کی عمر میں سے 17 سال سے بھی تجاوز نہیں کیا تھا، یعنی 17 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے. وفی ذلک قال الشاعر اور اسی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے ساس الرجال لسبع عشرۃ حجۃ ولداتہ انداک فی اشغال اس نے 17 سال کی عمر میں لوگوں پر حکومت کی. ساس یسوس سیاستن ایک اس کا معنی ہوتا ہے الدابۃ ساتھ میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مویشی کی دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا. اور ساسل قوم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں پر حکومت کرنا. حجتن اس کی جمع آتی ہے حججن سال اور ایک معنی اس کا ایک دفعہ کا حج بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ آیا حجج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کے تحت. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ثمانیہ حجج سے اوپر والی آیت کے اندر ہے ثمانیہ حجج. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی اور کہا تھا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج کہ میری ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرے وہاں اجرت پر کام کریں. انی ارید ان انکحک علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج تو یہاں پر یہ حجتن کی جمع حجج ہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ اور پھر اس کے بعد کہا تھا اگر 10 سال کر لے تو آپ کے اختیار کی بات ہے لیکن 8 سال تک تو آپ کو میرے کہنے کے مطابق اجیر رہنا پڑے گا. خیر تو حجتن کی جمع حجج یعنی سال اور ایک دفعہ کا حج یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. اور اگر ہاں کے اوپر آپ پیش کریں گے حجتن تو اس کا معنی ہوتا ہے دلیل، ثبوت، معذرت اور اس کی جمع آتی ہے حججن. والداتہ انداک فی اشغال
حالانکہ اس کے ہم عمر ایسی عمر میں کھیل کود میں ہوتے ہیں۔ لداتن کا معنی اس کی ہم عمر، یعنی ایک ہی عمر کے، ہم عصر و ایک ہی عمر کے بچے ہو تو ان کو کہا جاتا ہے لداتن، اور ان کی ہم عمر بچے ایسی عمر میں کھیل کود میں ہوتے ہیں۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 20۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 21 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔